بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ عزیزان، میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ فقہی مسائل پر باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہو مباحثے کا، اور اس عنوان کے تحت توضیح المسائل کی ترتیب کو لیتے ہوئے اپنے انداز سے کہ جو عام فہم بھی ہو اور آسانی کے ساتھ آج کے نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ سکے، ایک توضیح المسائل کا جو ہے وہ مطالعہ ہو کہ جس میں بنیادی طور پر روزمرہ کے اور فقہی مسائل جو اس پر ڈسکس ہو، اور جو ہمارے علماء نے توضیح المسائل کے اندر لکھیں۔ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور رمضان کی حد تک یہ ہم لیکچر روزانہ کریں گے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 20 منٹ کا میرا اندازہ ہے کہ ہم روزانہ کا دورانیہ رکھیں گے، اور رمضان کے بعد پھر یہ ہفتے میں 2 دن ہوگا لیکچر، اور اس کا دورانیہ انشاءاللہ پھر آدھے گھنٹے کا ہوگا، ہفتے اور اتوار کے دن درس ہوا کرے گا انشاءاللہ، تاکہ وہ مومنین جو آن لائن اس کو سننا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے پہلے سے اپنا ذہن بنا کے رکھیں۔ ہم تقلید کے مسائل سے آغاز کریں گے۔ عزیزان گرامی، جو پہلا مسئلہ ہمارے تقریباً تمام ہی مراجعین کرام نے اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے، اچھا ہمارے پاس جو بیس ہوگا وہ آیت اللہ سستانی کی توضیح ہوگی، تو بیسیکلی اس کو ہم بیس بنا کر جو ہے سارے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ میں جو ہے وہ باقی مراجعین کے مسائل کو اس کے اندر ڈسکس کروں، لیکن بہرحال جہاں بہت ضروری ہوگا وہاں ضرور اس پر ہم اشارہ کر دیا کریں گے۔ سستانی صاحب فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو از روئے بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے صحیح عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار از روئے بصیرت نہ بھی ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن مانا جائے گا، اور اس پر دین و اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ بہت ہی سادہ، کلیئر، آسان بات ہے۔ ہمارا موضوع اس وقت اصول دین نہیں ہے، لیکن فقہ، احکام فقہ، اجتہاد، احتیاط، تقلید، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سر، بات یہ ہے کہ ہم کیوں فقہ پڑھیں؟ میں کیوں وضو کروں؟ میں کیوں نماز پڑھوں، مصلی بچھاؤں؟ میں کیوں روزہ رکھوں؟ میں کیوں حج کروں؟ کیوں میں عمرہ کروں؟ کیوں میں زکوٰۃ و خمس دوں؟ کیوں سارے کام کیوں کروں میں؟ اس لیے کہ میں بنیادی طور پر اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، دلائل کے ساتھ مانتا ہوں، پختہ دلائل کے ساتھ مانتا ہوں کہ میں خواہ اس دنیا میں نہیں آیا، میری اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے اس دنیا میں آنے میں۔ ایک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ ذات کامل ہے، وہ ذات حکیم ہے، وہ ذات صاحب علم ہے، وہ صاحب قدرت ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جب اس نے مجھے بنایا، عقل کی نعمت سے مالا مال کیا، تو ظاہر سی بات ہے میری خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی رکھا تھا، اور چونکہ وہ حکیم تھا لہذا اس حکمت کے تحت آزمائش کی آزمائش بھی باقی رہے، ذمہ داری بھی پوری ہو، اختیار بھی میرا باقی رہے، اس پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا، اور وہ نظام یہ بنایا کہ اس نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری کیا، اور اتنا حساس ہے پروردگار اس معاملے میں کہ کائنات میں جس پہلے انسان کو مادی وجود کے ساتھ بھیجا، اسے بھی ہادی بنا کر بھیجا، جناب آدم، تاکہ کائنات کے ایک انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تھا اور کوئی ہادی نہیں تھا۔ سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ نبوت پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے تو اس اعلان کے ساتھ گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا. لیکن پھر یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے، دلائل ہیں کہ بات یہاں پر آ کر مکمل نہیں ہوتی. لکل قوم حاد، ضروری تھا کہ میرے لیے کوئی ہادی ہوتا. پروردگار عالم نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد امامت کے سلسلے کا آغاز کیا، اور اللہ کے رسول فرما کر گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا یا حتی یرد علی علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت. بہرحال ہم اس پہ بیلیو کرتے ہیں. یہ جو خدا، رسول، قرآن، اہل بیت ہیں، انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات مجھے اور آپ کو دیا ہے. اب وہ عقیدے کی منزل ہے، ہم وہاں پر ظاہر سی بات ہے ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع فقہ ہے. لہٰذا فقہ وہی پڑھے، وہی سیکھے، وہی سمجھے جس کو اس بات پر بلیو ہو. اور پھر نظام عدل ہے، نظام قیامت ہے کہ وہ عادل ذات ہے اور قیامت کے میدان میں مجھے حاضر ہونا ہے. میری زندگی بہرحال ایک وقت آئے گا جب اس زندگی کو مکمل ہونا ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے. اس میری زندگی کے سوال پوچھے جائیں گے زندگی کے بارے میں. میری زندگی میرا ایسیٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. مجھے سوال پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، کیا نہیں کیا، جو کیا وہ کیوں کیا. تو ایک مکمل نظام حیات، ضابطہ حیات مجھے دیا گیا اہل بیت اطہار کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، پیغمبر اکرم کی طرف سے. اب آج کے دور میں کہ جب میں پیغمبر اکرم سے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1450 سال دور ہوں، وہ دن جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے. سلسلہ امامت کو دیکھا جائے جو تقریباً 250 سال چلا، ہجرت کے پہلے دن سے لے کر 250، 255، 260 ہجری تک. آج 1440-41 کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم 1150 سال دور ہیں زمانے غیبت سے، زمانے کے امام کی غیبت صغرا سے. آج میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا عمل اسی طرح سے انجام دوں جس طرح خدا چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں، قرآن چاہتا ہے، اہل بیت چاہتے ہیں. اس کے لیے میرے پاس 3 طریقے ہیں. یعنی آج کی میری گفتگو کا خویا محور یہ ہے، پہلا درس تقلید کے حوالے سے، کہ صاحب میں کیا کروں کہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ جو میں نے ذمہ داری تھی وہ میں نے سیکھ بھی لی، اس پر عمل بھی کر لیا. جو سب سے پہلا راستہ ہے، سب سے عقلی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں انسان ہوں، صاحب شعور ہوں، پروردگار نے مجھے عقل دی ہے، بے شمار کتابیں موجود ہیں، خود قرآن مجید موجود ہے، ائمہ طاہرین، پیغمبر اکرم کے فرامین موجود ہیں. جاؤ، جا کر علم حاصل کرو، اور زندگی کے ایک ایک مرحلے کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک عمل کے بارے میں جو ہے خود جا کر ریسرچ کرو کہ what is your responsibility، تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اور یہ دروازہ خدا نے کسی کے لیے بند نہیں رکھا، پیغمبر اکرم نے، ائمہ طاہرین نے، قرآن نے کبھی بند نہیں رکھا. راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، آؤ آ کر علم حاصل کرو. یہ اور بات ہے کہ میں ایک بہت ہی چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی بات عرض کروں کہ آج کے دور میں اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ والا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے شعور کی منزلوں میں آنے کے بعد، 14-15 سال کی ایج میں آنے کے بعد، میٹرک کر لینے کے بعد، انٹرمیڈیٹ کر لینے کے بعد، اگر ہم چاہتے ہیں مکمل طور پر دین شناسی، دین کا علم حاصل کریں اور اس طرح سے حاصل کریں کہ ریسرچ کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ حتمی نتائج تک پہنچ سکیں، تو بلا مبالغہ مجھے کہنا پڑے گا کہ کم سے کم بھی 20-25 سال مسلسل دل جمعی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک انسان اس قابل ہو گیا کہ اب وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے لیکن عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا.
کیوں آسان ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ہر مرحلے پر ذمہ داری معلوم ہوگی کہ یہی ذمہ داری. اب میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے کر بات کروں. مثلا رمضان کا چاند، میرا اشتہاد مجھے بتا دے گا چاند ثابت ہے کہ نہیں ہے، ختم ہوگی بات. فلاں فلاں مراحل میں چاند ثابت ہو گیا روزہ رکھنا ہے، چاند ثابت ہو گیا عید بنانی ہے، ختم ہوگی بات. میرا اجتہاد، میری ریسرچ، میری تحقیق میری مدد کرے گی، مجھے وہ قواعد، قوانین، اصول بنا کر دے گی جن اصولوں کی بنیاد پر میں دنیاوی جو اویلیبل چیزیں ہیں، جو ماہرین فلکیات ہیں، کس حد تک ان سے استفادہ کرنا ہے، جو ہیومن میڈ اکوپمنٹس ہیں کس حد تک ان سے استفادہ کرنا ہے، دنیا میں کہاں چاند نظر آ رہا ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، مجھے سب پتہ چلے گا. مجھے پتہ ہوگا، میرا دین میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے سائنس پر کس حد تک بھروسہ کرنا ہے، ماننا ہے، کیا ماننا ہے، کیا نہیں ماننا، وغیرہ وغیرہ. اور الٹیمیٹلی آئی ول بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو. تو علم حاصل کرنا مشکل ہوگا اس مرحلے میں، اجتہاد میں، لیکن دین منزل عمل میں بڑا کلیئرلی انسان عمل کر رہا ہوگا، وہ بالکل ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا اس کا عمل کیا. ممکن آپ کہیں گے صاحب یہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور واقعا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہمارا علاج ہونا ضروری ہے، اور قانون بنا دے حکومت کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں. جان تمہاری ہے تو علاج بھی تم ہی خود کرو گے، کسی اور انسان کو یہ اختیار ہم نہیں دے سکتے کہ تمہاری جان کے ساتھ کھیلے. لہذا جو شخص چاہے گا علاج کرنا، اپنا علاج خود کرے گا. اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہر آدمی کو خود ڈاکٹر بننا پڑ جائے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی 25 سال نہیں لگتے. وہی والی بات، منزل شعور میں آنے کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے شاید 10 سال بہت ہے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد کو پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ. اسی طرح ہر فرد کو پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ تم وہ عالم دین بنو، اتنے بڑے ریسرچ اسکالر بنو، 20 سال 25 سال پڑھو. آسان نہیں ہے، نظام کائنات مختل ہو کر رہ جائے گا. تو یہ پہلا طریقہ کار جہاں انسان خود ریسرچ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اجتہاد، اور جو اس منزل پر پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں مجتہد. تو دین کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے اصول دین کے بعد پہلا راستہ یہ ہے کہ اجتہاد کرو، خود کوشش کرو، خود حاصل کرو. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا تو بھی ٹھیک، ایک دوسرا راستہ ہے. وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس بات کو میک شیور کر لو کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس لیے کہ الٹیمیٹلی جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ عمل تھا، یعنی علم بھی حاصل کرنا تھا. علم در حقیقت وسیلہ تھا عمل کرنے کے لیے. یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مجھے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مجھے آج عید ہے کہ نہیں ہے، ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مجھے جمعہ پڑھنے کی، ظہر پڑھنے کی غیبت امام کے دور میں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بے شمار مسائل. مجھے ذمہ داری سیکھنی تھی. تو عمل امپورٹنٹ ہے. میک شیور کرو کہ تمہارا عمل ہو گیا ہے. اچھا میک شیور کیسے کریں؟ میں اتنے سال کیوں پڑھوں؟ میں کام کرتا ہوں، میں جمعے کے دن جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھ لیا کروں گا، ظہر بھی پڑھ لیا کروں گا. فرق کیا پڑتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جمعہ واجب ہوگی، ظہر نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، خدا میں نے جمعہ دے دی، ظہر میں دی. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا ظہر واجب ہوگی، جمعہ واجب نہیں ہوگی، اوکے پروردگار میں نے ظہر پڑھ لی، جمعہ کا کوئی کلیم نہیں میرا، ختم ہو گئی بات. یعنی صرف اتنا بچت کرنے کے لیے کہ یا جمعہ پڑھوں یا ظہر پڑھوں، دونوں نہ پڑھنی پڑے، 15 سال 20 سال 25 سال میں علم حاصل کروں، کوئی ضرورت نہیں. میں ایسا کام کروں گا کہ ذمہ داری پوری ہو جائے. کپڑے کو پاک کرنے کے لیے 2 مرتبہ دھونا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ہے، 15 سال 20 سال علم حاصل کروں یہ طے کرنے کے لیے کہ 2 مرتبہ دھونا کافی ہے. بھائی پہلے سے میں 3 مرتبہ دھو لوں گا، 20 سال پڑھنا تو نہیں پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میک شیور کر لو، عمل ایسا انجام دو کہ ذمہ داری پوری ہو جائے. اچھا ان مثالوں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن عزیزان گرامی اٹس ناٹ دیٹ ایزی. بات یہ ہے کہ شریعت کے معاملات میں ہر مقام پر احتیاط ہے کیا، خود یہ سیکھنے کے لیے 10-15 سال کا عرصہ چاہیے.
یعنی اب جمعہ اور ظہر تو یہی نظریات ہیں نا کہ بھئی کچھ کہتے ہیں جمعہ پڑھنی پڑے گی، کچھ کہتے ہیں ظہر پڑھنی پڑے گی، تو سیکھنا پڑے گا نا کہ ذمہ داری کیا کیا ہے تاکہ احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. پتہ ہونا چاہیے کہ اس مقام پر کس کس عالم نے کیا کیا فتویٰ دیا ہے، کیا کیا روایتوں کے اندر آیا ہے، مختلف روایتیں ہیں، تو سب کو چیک کرنا پڑے گا، سب کو سمجھنا پڑے گا، سب کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ ہوگا کہ پھر انسان منزل عمل میں یہ یقین اور اطمینان حاصل کر پائے گا کہ ہاں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اجتہاد میں علم حاصل کرنا مشکل تھا، عمل آسان تھا. احتیاط میں علم حاصل کرنا بھی مشکل، عمل کرنا بھی مشکل. اس لیے کہ احتیاط یہ نہیں بتاتا کہ یہ کر لو، آسان یہ ایک کام کر لو. احتیاط یہ کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو تاکہ یقین ہو جائے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی. بہت سارے معاملات ہیں جہاں احتیاط کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال عید کے دن روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا. اب اگر چاند نہیں ہوا تو روزہ رکھنا واجب ہے، چاند ہو گیا ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے. یہی مسئلہ اگر پہلی رمضان کو پیش آیا ہوتا آسان تھا کہ بھئی چاند نہیں ہوا تو 30 شعبان ہے، چاند ہو گیا تو رمضان ہے. اچھا رمضان کا روزہ واجب ہے، شعبان کا روزہ مستحب ہے، چلو احتیاط کرو رکھ لیتے ہیں. رمضان ہوا تو رمضان بن جائے گا، شعبان ہوا تو شعبان بن جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے، ایک روزہ ایکسٹرا ہی ہوگا نا. لیکن عید کے وقت آ کر یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں رہے گا. وہاں ٹکراؤ تھا مستحب میں اور واجب میں. شعبان کا روزہ مستحب، رمضان کا واجب. پہلی شوال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ٹکراؤ واجب اور حرام کا ہے. یا وہ روزہ واجب ہے چھوڑنا حرام ہے، یا وہ روزہ حرام ہے تو پھر رکھنا حرام ہو جائے گا، نہ رکھنا واجب ہو جائے گا. کیا کریں؟ اب احتیاط کرو، ایسا کام کرو کہ روزہ واجب ہی نہ رہے. مثلا کیا کرو اس کے لیے؟ مثلا اپنے آپ کو مسافر بنا لو. جب فجر کی اذان کہی جا رہی ہو تب تم پر روزہ ہی واجب نہ ہو، جو روزہ شروع ہونے کا وقت ہوتا. آدھی رات کو گھوڑا لو، گدھا لو، خچر لو، گاڑی لو، نکلو شہر سے باہر، اپنے آپ پر مسافر کا عنوان لے کر آؤ. مسافر پر روزہ واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر رمضان تھا تب بھی روزہ واجب نہیں ہے، شوال تھی تب بھی روزہ واجب نہیں ہے، مسافر بن گئے. کچھ کھا پی لو اور اس کے بعد دوبارہ وطن میں آ جاؤ. اب چونکہ کھا پی لیا تھا تو روزہ رکھ نہیں سکتے تھے، اور بعد میں ایک روزے کی قضا کرو کہ اگر حرام تھا تو میں بچ گیا تھا اس دن روزہ رکھنے سے، لیکن اگر واجب تھا تو میری قضا ہو گئی. ایک چھوٹی سی احتیاط کہاں کہاں تک انسان کو لے جائے گی. احتیاط کے اندر علم بھی مشکل ہے، عمل بھی مشکل ہے. یہ دوسرا راستہ ہے، راستہ اوپن ہے، جس کو کرنا اختیار کرے. لیکن میں ایک چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے پھر سمجھاؤں کہ یہ عوام الناس کے بس کی چیز ہی نہیں ہے. یعنی اس کے لیے علم اتنا حاصل کرنا پڑے گا، اتنی قدیم کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، اتنا وسیع علم حاصل کرنا پڑے گا کہ ہر مرحلے میں پتہ چلے احتیاط کہاں ہے. زندگی گزارنا جیرن ہو جائے گی پھر بھی احتیاط کے ساتھ. اچھا تیسرا سوال، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا سوال کہ بھئی میرے لیے اجتہاد پاسبل نہیں ہے، میں 15-20 سال علم حاصل نہیں کر سکتا، میرے لیے احتیاط پاسبل نہیں ہے. کیا اس بات کی اجازت ہے کہ کسی ایسے فرد کی بات مان لوں جس نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دی ہو اور مجھے اس پر بھروسہ اطمینان ہو؟ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے غور کیجئے. اگر اس کا جواب نہ ہو جائے تو انسان کتنی بڑی تکلیف میں پھنس جائے. یعنی ایسا ہی جیسے کوئی سوال کرے کہ میں بیمار پڑ گیا ہوں تو کیا کسی ایسے فرد پہ بھروسہ کر لوں کہ جس نے زندگی پر میڈیکل کا علم حاصل کیا اور اس کی بات مان کر دوائی کھا لوں؟ یا نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے، مجھے خود ہی جانا پڑے گا علم حاصل کرنے کے لیے، خود ہی ڈاکٹر بننا پڑے گا.
اور کمال یہ ہے کہ دین نے اس منزل پر منع نہیں کیا. اگر دین نے منع کر دیا ہوتا تب ہم سب قید میں تھے. دین نے اجازت دی. کسی قابل اعتماد فرد کی بات مان لو. ابھی قابل اعتماد کون ہوگا اس پر انشاءاللہ ہماری بات کل ہوگی. ہر قابل اعتماد یہ نہیں چلے گا، یعنی ابا اماں بڑے بھائی شوہر، یہ قابل اعتماد نہیں چلے گا. یہاں پر کون سا قابل اعتماد چلے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل کریں گے. آج ہمارے 20 منٹ مکمل ہوئے اور اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. پالنے والے مولا کو اس ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.